اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ اللہ کریم ہمارا دعوی ایمان قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ اعمال اور کردار دعوے کے گواہ ہوتے ہیں، گواہ جھوٹے ہوں تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کریم توفیق دے کہ ہمارا کردار ہمارے دعوے کی تائید کرے۔ قرآن حکیم اللہ کا ذاتی کلام ہے اور کروڑوں درود بے حساب سلام ہوں اس عظیم ہستی پر جو انسانیت کو یہ پیغام پہنچانے کا سبب بنے۔ وہ واقعی کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہیں، تھے اور رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا احسان ہے قرآن کریم کی تفسیر سے مجھے بڑا شغف رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یار تفسیر لکھو۔ میں نے اسرار التنزیل لکھنا شروع کی۔ مجھ سے صرف رمضان شریف میں لکھی جاتی تھی، غیر رمضان میں کئی دفعہ کوشش کر چکا، 2 جملے نہیں لکھے جاتے تھے۔ رمضان شریف میں اوسطاً 3 پارے تفسیر ہو جاتی تھی۔ 2 سال درمیان میں شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ لکھی جا سکی۔ 112 سال لگے 10 جلدوں میں اسرار التنزیل لکھی گئی الحمدللہ۔ بڑے ہم خوش تھے جی، بڑی اچھی تفسیر لکھ دی۔ پھر بات چلی
کہ پنجابی میں تفسیر ہونی چاہیے. پنجابی میں شروع کی، خیال نہیں کتنا عرصہ لگا، وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتی رہی. الحمدللہ 30 پارے مکمل ہو گئے. پھر سوچا بہت سی باتیں رہ گئی تھیں، سمجھ نہیں آئی تھیں، اس میں بہت کچھ آ گیا. لیکن جب قرآن کریم کو دیکھا تو سمجھا کچھ نہیں لکھا، بہت کچھ باقی ہے. قرآن حکیم ہی سے کچھ نہ کچھ ہر جمعے بیان ہوتا تھا تو خیال گزرا کہ ترتیب وار کیوں نہ کیا جائے. تو سورہ فاتحہ سے شروع ہو گئے. یہ غالباً ہم نے 2005 میں شروع کیا تھا، 2005 میں ہم نے شروع کیا. اب 2017 ہے، الحمدللہ 30واں پارہ نصف سے آگے جا چکا ہے. تو تقریباً 12 سال اس پہ بھی لگ گئے، اور بڑی تفصیل سے، اتنی تفصیل سے لکھا کہ اس کی 30 جلدیں بن گئی. ہر پارے کی ایک قابل قدر تفصیل اور جلد بن گئی. لیکن جب قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لکھا تو کچھ نہیں، باتیں تو باقی. یہ اللہ کا کلام ہے. ایک مصرع ہے فارسی کا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، کہ استسقاء کا مریض پیاسا مر جاتا ہے دریا کنارے، پانی پیتا پیتا اس کی پیاس نہیں بجھتی، لیکن دریا میں سے کچھ کم نہیں ہوتا. استسقاء ایک مرض ہوتا ہے کہ پیاس ختم نہیں ہوتی، مریض پانی پیتا رہتا ہے لیکن پیاسا رہتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، کہ اس دریا کنارے استسقاء کا مریض پانی پینے لگ جائے تو جتنا مرضی پیتا رہے، پیتا پیتا مر جائے گا، لیکن دریا میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو کوئی کتنا لکھے، کوئی کتنا بیان کرے، قرآن حکیم کی راز، اس کے نکات، یہ ایک پیدا کنار سمندر ہے. جب غوطہ لگاؤ نئے جواہرات، نئے ہیرے، نئی باتیں، نئی نعمتیں نکلتی ہیں. انہی آیات کو متعدد بار عمر بھر پڑھا، الحمدللہ لکھا، تفسیر بیان کی، پھر پڑھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر. یہ دو ایسے جملے ہیں جو ایمان کی ساری جزیات کو سمو لیتے ہیں. بنیاد اللہ کو ماننا جیسا وہ ہے، اپنی مرضی سے ماننا ایمان نہیں ہوتا. ایسا ماننا جیسا وہ ہے، اور ایسا کیسے مانا جائے، کون بتائے، یہ منصب رسالت ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر
جیسا آپ منواتے ہیں ویسا مانا جائے گا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو گیا۔ جب آخرت کو اور قیامت کو مانا جائے گا تو اس کا مطلب ہے سارے نیک و بد ثواب عذاب کو مانا تب قیامت کو مانا۔ تو ان دو جملوں میں ایمانیات کے سارے تقاضے آ جاتے ہیں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من الناس، لوگوں میں ایسے بندے بھی ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم اللہ، جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کریم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مانتے تو نہیں۔ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان لاتے نہیں، کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن وہ انہوں نے مانا نہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اللہ کے بندوں سے مذاق کرتے ہیں، تو گیا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے کر رہے ہیں۔ جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ جو نیکوں جیسا حلیہ بنائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو عبادت کرتا دیکھ لے نماز روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، خود ادا نہیں کرتے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نیکی کی بات کرو تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نیکی کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا بے وقوف ہیں، یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ تو دینا چاہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کو۔ دعویٰ اور ہے، کردار اور ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نتیجہ تو انہیں بھگتنا ہوگا، انجام کار نتائج ان کے سامنے آئیں گے۔ وما یشعرون، ان میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود انہیں پیش آئے گا، یہ خود اس کے نتائج بھگتیں گے، جو ثمرات اس پہ مرتب ہوں گے وہ ان پر وارد ہوں گے۔ تو میرے بھائی، ہم جب قرآن حکیم کی ان آیات سے گزرتے ہیں، ترجمہ معنی بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کچھ لوگ مخلص تھے، مومن تھے، کچھ مخالف تھے، انہیں قرآن نے کافر کہا۔ کچھ لوگ بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، اندر سے وہ کافروں سے ملے ہوتے تھے، کردار ان کا کافروں جیسا ہوتا تھا، اعمال کافروں جیسے ہوتے تھے، دعویٰ اسلام کا ہوتا تھا، انہیں منافق کہتے تھے۔ تو یہ ان کے بارے۔ مکہ مکرمہ میں تو نفاق کا سوال پیدا نہیں ہوتا، چونکہ مکہ مکرمہ میں تو اسلام کا دعویٰ
سیدھا سیدھا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، کوئی دنیاوی نفع اس میں نہیں تھا۔ تو کلمہ پڑھنا یا اسلام کا دعویٰ کرنا جان کی بازی لگانا تھا، لہذا مکہ مکرمہ میں تو نفاق کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ ریاست اسلامی وجود میں آ گئی اور مسلمانوں کو دنیاوی فوائد بھی ملنے لگے، غلبہ ہونے لگا مسلمانوں کا اسلام کا، تو وہاں منافق بھی وجود میں آ گئے کہ دنیاوی فائدے کے لیے تو مسلمان ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، فرصت نہیں ملتی، طبیعت نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مدینہ منورہ میں جو منافق تھے وہ بھی ظاہراً اعمال مسلمانوں جیسے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے بظاہر مسلمان نظر آتے تھے، باطن سے خلوص سے نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے آج کل ہم ہیں نا کہ ہم بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں، ایسے نہیں تھے، یعنی سرے سے ارکان دین پر عمل ہی نہ کرتے پھر تو پکڑے جاتے۔ بظاہر ہاں الگ ہوتے، تنہائی میں ہوتے تو نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے ہوتے تو دین پر عمل کرتے تھے، چونکہ دل سے نہیں کرتے تھے تو الگ ہوتے تو نہیں کرتے تھے۔ ہم یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ ان کے لوگوں کے بارے ہے، نہیں بھائی، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہر عہد کے لوگوں کو خطاب کرتا ہے، اور ہر عہد کے لوگوں کو جب تک معمور عالم آباد ہے خطاب کرتا رہے گا۔ اس میں عقائد اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور عقائد ہمیشہ سے اٹل رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک، توحید باری، آخرت، قیامت، ملائکہ، جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ سارے عقائد بنیادی ایک ہی رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی نہ ہوگی۔ دوسرا حصہ ہے احکام کا۔ احکام قوموں کی ہمت، قوت، استعداد، شعور کے مطابق بدلتے رہے۔ احکام وقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے، لیکن بعثت عالی کے بعد انسانیت اپنی بلوغت کو پہنچ گئی، اس مقام پر پہنچ گئی کہ اس کے احکام بھی مکمل کر دیے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن حکیم کے نزول کے بعد قیامت تک احکام بھی نہیں بدلے جائیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین کی مہر لگا دی گئی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب احکام بھی قیامت تک کے لیے ہو گئے۔ تو قرآن کریم آج بھی ہمیں بھی مخاطب فرماتا ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اپنا کردار دیکھو، واقعی مسلمان ہو، کہتے ہو آمنا باللہ، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اس کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہو۔ حکم دو طرح سے ہیں، احکام الہی دو طرح سے ہیں، تکوینی اور تشریعی۔ امور تکوینی وہ ہیں جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے، وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، یہ تکوینی امور میں سے ہے، وہ اپنی مرضی سے موت دے دیتا ہے۔
شکل انسان کی اپنی مرضی سے بناتا ہے، عقل اپنی مرضی سے بناتا ہے، وجود اپنی مرضی سے بناتا ہے، وقت اپنی مرضی سے مقرر کرتا ہے۔ یہ تکوینی امور ہے، ان میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی چونو چرا نہیں کرتا۔ جن میں انسان کو حکم دے کر اختیار دیا گیا کہ تم مان بھی سکتے ہو، نہ ماننا چاہو تو نہ بھی مانو، لیکن نہ ماننے کے عذاب بڑے ہیں، ماننے پر انعامات بڑے ہیں، انہیں تشریع کہتے ہیں۔ وہ احکام تشریع ہیں، یعنی وہ شریعت کہلاتی ہے۔ تو قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے کہ جب کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو امور تشریع میں بھی مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دو، جھوٹ سے بچو، تمہاری زندگی سچ پر قائم ہے۔ وہ فرماتے ہیں پورا تولو، لین دین میں دیانتداری رکھو۔ کیا مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بروں کا ساتھ نہ دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی میں تو تعاون کرو، برائی اور بغاوت میں تعاون نہ کرو۔ تو تم تو کسی بدکار کو ووٹ نہیں لیتے، اللہ کا حکم ہے برائی میں تعاون نہ کرو، جو باغی ہو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو تم تو کسی بدکار کو ووٹ نہ دیتے ہو۔ جب بات یہاں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ آیت اسی زمانے کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو قیامت تک ہے۔ کردار پہ جب بات آتی ہے، فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے کہ جئیں گے اپنی مرضی سے، تو اللہ کو کہتے رہیں گے تو جو مانتے ہیں تو آخرت کو مانتے ہیں اور جنت بھی مل جائے گی۔ جنت کو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کی جزا ہے، نہیں، یہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ جنت محض انعام ہے، ہمارے سجدوں کی، ہمارے اذکار کی، ہمارے نوافل کی، ہماری نیکیوں کی، ہمارے جہاد کی، ہماری قربانیوں کا اجر نہیں ہے، یہ محض انعام ہے، اجرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اجرت ہم لے چکے، پیشگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج لکم من الثمرات رزقا لکم۔ پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے کائنات سجا دی، زمینیں بنائیں، آسمان بنائے، آسمانوں سے بارش برسائی، طرح طرح کے کھانے میوے، ایک کائنات سجا دی، تمہیں بنایا، تمہارے آباء و اجداد، یہ ساری تم یہ پیشگی اجرت لے چکے ہو۔ تم ساری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے گزار دو تو جو لے چکے ہو اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نگاہ، ایک اس آنکھ کی نزاکت و لطافت، اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ جو زبان کو گویائی دی گئی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو لذت خوراک میں رکھی گئی، جو کھانے پینے کا نظام، جو والدین، رشتہ دار، اولادیں، بیویاں، بہنیں، مائیں، رشتے، جو نعمتیں دی گئیں، یہ تم پیشگی لے چکے ہو۔ تمہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، آخرت انعام میں ملے گی۔ تو انعام نافرمانی پہ تو نہیں ملا کرتا،
اب ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا، ہم جمع تفریق کرتے رہتے ہیں جی، وہ اتنے میں نے کام کیے نیکی کے تو اتنی حوریں میری ہو گئیں۔ ارے بھائی حوریں تیری نیکیوں پر نہیں ملنے، تو جتنی نیکیاں بھی کر لے ان کا اجر تو پہلے لے چکا ہے۔ کتنی نیکیاں کرے گا؟ ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بالغ ہوا تو آبادی سے الگ ہو کر ایک ٹاپو پہ سمندر میں چھوٹا سا جزیرہ تھا، اسے ٹاپو کہتے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، پہاڑی کی چوٹی نکلی تھی، وہاں چلا گیا۔ ذکر اللہ کا کرتا تھا، مومن تھا، ایمان لایا تھا۔ اکیلے اس نے عمر بسر کر دی اور اس نے 400 سال عمر پائی۔ صاحب کرامت تھا، اللہ کریم نے اس کے لیے وہاں پھل اگا دیے اور میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ 400 سال اس نے صرف ان پھلوں پر، اس چشمے کے پانی پر، اور رات دن صرف عبادت پر اس نے بسر کر دی۔ موت آئی تو ملک الموت نے پوچھا، بھئی تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، کس حال میں مرنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا مجھے نوافل ادا کرنے دو، آخری رکعت کے آخری سجدے میں جاؤں تو تم روح قبض کر لینا۔ تو میدان حشر میں سجدے سے اٹھوں گا۔ اس کے بارے فرمایا گیا کہ میدان حشر میں اٹھے گا تو ارشاد ہوگا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو۔ تو وہاں وہ عرض کرے گا کہ بار الہ میری عرض بھی سنی جائے۔ کہو اللہ تو نے مجھے 400 سال زندگی دی، میں نے نہ کسی سے بات کی، نہ شادی کی، نہ اولاد، نہ گھر، نہ 400 سال تیری یاد میں بسر کر دیے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے رعایت ہو رہی ہے اور رحمت سے جنت میں داخل کیا، تو کچھ تو میری عبادت کا بھی اجر ہوگا۔ ارشاد ہوگا بات تو ٹھیک ہے، تیری بڑی محنت کی تو نے، اس کا موازنہ ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوگا بھئی اس کی عبادت اور میری نعمتوں کا موازنہ کر لو، حساب کتاب ہو جائے، اچھی بات۔ فرمایا ایک نظر جو 400 سال اس نے آنکھ استعمال کی، ایک پلڑے میں وہ رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں 400 سالہ عبادت، تو عبادت کم پڑ جائے گی۔ باقی نعمتیں تو باقی رہ گئی۔ تو ارشاد ہوگا بھی اب جتنا قرض باقی ہے اتنا عرصہ جہنم میں رہو، تو جب یہ پورا ہو گیا تو پھر دیکھیں گے۔ تو اس وقت عرض کرے گا کہ بار الہ اگر 400 سال میں کوئی بھول نہیں ہوئی، آج ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ تو پھر ارشاد ہوگا کہ معافی چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، حساب کتاب چاہتا ہے تو کر لے۔ تو بھائی اجرت تو سب سے پہلے ہم لے چکے، پیشگی۔ تو اتنے قدم چلے تو اتنی حوریں مل گئی، یہ قدموں پہ تو نہیں ملیں گی، نفلوں پہ تو نہیں ملیں گی، اتنے روزے رکھے تو اتنی جنت ہوگی، یہ حساب نہ کیا کرو۔ جو قرض ہم نے لیا ہوا ہے وہ ساری زندگی ہم چکا نہیں سکتے۔ دیکھو یہ کہ اطاعت کتنی کر رہا ہوں،
اور جو چھوٹ رہی ہے وہ کتنی ہے، فکر اس کی کرو۔ جو ہم اطاعت کر رہے ہیں وہ ہم نے بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں صداقت کتنی ہے، اس میں کھرا پن کتنا ہے، وہاں ٹوٹل تو نہیں دیکھا جائے گا۔ دنیا میں ہم کسی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ ظاہری پالش چمک دمک سے شاید ہو جائے، وہاں تو ظاہر تو نہیں، وہاں تو حقیقت دیکھی جائے گی۔ اس کی حقیقت، تیرے سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ اور جب تیرا سر سجدے میں تھا تو کہاں تھا؟ تو بھی سجدے میں تھا یا تو کہیں اور تھا اور سر سجدے میں تھا؟ تو جو تسبیحات کرتا رہا میرے لیے کرتا رہا یا اپنے نیکی کا اشتہار بناتا رہا؟ وہ تو جو یہ چلے کاٹتا رہا میری رضا کے لیے یا جنوں کو مسخر کرنے کے لیے؟ یہ وظیفہ تو دولت جمع کرنے کے لیے پڑھتا رہا یا مجھے راضی کرنے کے لیے؟ پتہ تب چلے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، چھوڑو لوگوں کو، چھوڑو، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں دین کا تو ہم دوسروں پر لاگو، دوسروں کو چھوڑو یار، ہر ایک نے اپنا حساب دینا، اپنے آپ پر نافذ کرو، اپنے خود کو سامنے لاؤ۔ ہم رات بھر خبریں سنتے رہے، ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، اتنے ہزار لوگ مری پھنس گئے برف باری میں۔ یہ کمال ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، گاڑیاں لے گئے، برف پڑ گئی، اب وہ نہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے نہ چلانے کا راستہ ہے، شور مچا ہوا ہے، آدھی رات ہو گئی ہے۔ اچھا اس میں صرف مرد نہیں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، بچے ہیں، بزرگ عمر رسیدہ، بوڑھے بوڑھیاں، عورتیں چل نہیں سکتے، ویل چیئر پر بٹھا کر برف میں لیے پھرتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کیا مصیبت؟ وہ سیر کرنی ہے جی۔ آپ کی حاضری تو آدھی ہو گئی۔ ہمارے یہاں کی حاضری آدھی ہو گئی، کیوں؟ بارش ہے، سردی ہے۔ وہاں سیر سپاٹا دنیا کا حسن دیکھنا ہے، وہاں 4-5 گنا بڑھ، یعنی 4000 گاڑیوں کی جگہ 40,000 گاڑیاں چلی گئیں، 10 گنا بڑھ گئی۔ یہاں ساتھیوں سین بھر جاتا تھا، آج صرف حال میں آئے ہیں، یہاں کم ہو گئی۔ وہ دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے ہمیں بارگاہ رسالت دیکھنی ہے، ہمیں حضور کا دیدار دیکھنا ہے، ہمیں فنا فی الرسول چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ انہیں دنیا دیکھنی ہے، انہیں لوگ دیکھنے ہیں، لڑکیوں کو لڑکوں کو اپنے ہمجولی دیکھنے ہیں، عورتوں کو مردوں کو تماشا دیکھنا ہے، پہاڑ دیکھنے ہیں، گرتی ہوئی برف دیکھنی ہے، درخت دیکھنے ہیں، سڑکیں دیکھنی ہیں۔ تو برف گر رہی ہے، گاڑیاں پھسل رہی ہیں، زندگی خطرے میں ہے، وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے، ہمیں اللہ مل جائے، ہمارے دل روشن ہو جائیں، ہمیں آخرت سنور جائے۔ 2 کڑیاں ٹپکی نہیں ہے، حاضری آدھی ہو۔ قرآن کہتا ہے دھوکہ کرتے ہو، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہو۔ ہے نا سوچنے کی بات۔
کہ دعویٰ کیا ہے، کردار کیا ہے۔ ارے بھائی بارش تھی، سردی تھی تو کاروبار زندگی کے تو اور رک گئے تھے، زیادہ حاضری ہو جانی چاہیے۔ خیر اللہ کی مرضی، لیکن قرآن کریم کا ہاتھ انسانیت کی نبض پر ہے۔ بڑی بیماریاں بوجھتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے۔ فرماتے دیکھو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، جی آخرت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے، کام الٹے کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو سود کھاتا ہے اس کا اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کھائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ حکمران بھی کہتے ہیں مانتے ہیں، پر نظام سودی رہے گا۔ اور پھر دو تین نعت خوان قسم کے، دو تین مولوی نما لوگ، مولوی کم ہے، مولوی ہمیشہ حق پر ہوتا ہے۔ مولوی نما بتیرے ہیں داڑیاں رکھ کے بکنے والے، انہیں بلا کے ختم وطم پڑھوا کے دین کا کھانا پورا ہو گیا، اور اس طرح کا بکو مال مل جاتا ہے، ہر شعبے میں مل جاتا ہے، کوئی صرف مولویوں میں تو نہیں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں، ہر شعبے میں بکو مال ہوتا ہے، ہر جگہ۔ جہاں اصل ہے وہاں نقل بھی ہے، اور جتنی قیمتی اصل ہوتی ہے اتنی نقل زیادہ ہوتی ہے۔ لوہا بھی نقلی ملتا ہے، لیکن جتنی زیادہ نقل سونے کی بنتی ہے اتنی لوہے کی کو کیوں بنائے گا؟ سونے کی سونے کے بھاؤ بکتی ہے بھائی۔ تو آپ سونے کے کاریگروں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں اس میں ملاوٹ نہ کی جائے زیور بنتا ہی نہیں، چلو بات ہی ختم ہو۔ وہ جی تھوڑی بہت تو کرنی پڑتی ہے ورنہ زیور بنتا ہی نہیں، چلو۔ تو لوہا تو پھر خالص بھی مل سکتا ہے، سونا خالص زیور بنا ہوا ملتا ہی نہیں۔ جتنی اصل قیمتی ہوتی ہے اتنی نقل زیادہ ہوتی ہے۔ تو دینی شعبہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، مولوی نقلی زیادہ مل جاتے ہیں۔ پھر یہ دین میں یہ شعبہ تصوف کا یہ جامع ہے علوم ظاہر و باطن کو، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو نقلی پیر سب سے زیادہ دنیا میں ملتے، یہ زیادہ قیمتی چیز ہے نا، تو یہ سب سے زیادہ ملتی، اور یہ ہر بدکار کے ساتھ یہ دعا گول نتھی کی ہوئے۔ یہ اللہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے قلوب میں، قلب کہتے ہیں اس لطیف ربانی کو جو اس دھڑکتی ہوئی مشین میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست سمر جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ، اس میں فساد آ جائے، فسدت الجسد کلو، سارا جسم برباد ہو جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے۔ ہاتھ برائی کرتے ہیں، دماغ برائی سوچتا ہے، زبان برا بولتی ہے، آنکھ برا دیکھتی ہے، ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، خوب اچھی طرح سن لو، یہ قلب ہے۔
اس لوتھڑے میں، اس پمپنگ مشین میں ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قلب کہتے ہیں۔ فرمایا ان کے قلوب میں بیماری لگ گئی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کہتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے۔ انہیں اللہ نے عالم امر کا ایک لطیفہ دیا تھا، اس نے اسے زنگ خوردہ کر دیا ہے۔ بما کانوا یکسبون، یا اللہ اس لطیفہ ربانی کو کیسے زنگ فرمایا؟ ان کے کرتوتوں کا میل جم گیا اس پر، ان کے کردار کا میل اس پر جم گیا۔ اور پھر اس کی سزا یہ ہے کہ جب کوئی اس پر میل جمع کرتا ہے تو سزا من جانب اللہ یہ ہے فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرض، اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے۔ یہ ایسا عجیب مرض ہے کہ جو آدمی اختیار تو مرضی سے کرتا ہے، جب اختیار کرتا ہے خریدتا ہے تو اسے اللہ اور بڑھا دیتے ہیں کہ چل تجھے اس کا شوق ہے تو اور لے لے، یہ تو رج کے لے لے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بہت دردناک عذاب اس کا انجام ہوگا۔ صرف عذاب نہیں، عذاب کے ساتھ علیم کا اضافہ فرما۔ عذاب تو ویسے عذاب ہے بھائی، اب اسے رب العالمین دردناک کہہ رہے ہیں۔ عذاب تو ویسے ہی عذاب الہی ہے، عذاب ہے اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ کتنا خوفناک ہوگا، پھر اسے رب العالمین کہہ رہے ہیں وہ دردناک بھی ہوگا، علیم ہوگا۔ ہونا بھی چاہیے، اللہ کا انصاف ہے، جتنی قیمتی چیز کسی کو دو اور وہ اسے جتنا بگاڑ کے لائے اتنی سزا ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو ایک گلاس دیتے ہیں وہ توڑ لاتا ہے تو شاید جھڑک کر چھوڑ دیں کہ یار یہ گلاس تھا توڑ دیا، لیکن آپ کسی کو کوئی ہیرے کا ٹکڑا دیتے ہیں اور وہ کہیں پھینک کے آ جاتا ہے تو صرف جھڑک پر تو بات نہیں بنے، بات تو دور تک جائے گی۔ آپ کہیں گے تمہارا کوئی گھر مکان کو ہے بیچ کر پورا کرو، کہ نہیں؟ تو اس نے لطیفہ ربانی دیا تھا، اس نے دل دیا، تو نے تباہ کر دیا۔ تو پھر صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب، کہ عذاب والے بھی چودے دیکھ کر دہل جائیں گے۔ جو لوگ جہنم میں عذاب میں ہوں گے، دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو عذاب ہو اسے دیکھ کر وہ بھی دہل جائیں گے کہ یہ بھی ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نبی سے، خود اللہ سے جھوٹ بولتے تھے۔ اتنی جرت، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یار یہ تمہاری دانش مندیاں اور تمہاری یہ چالاکیاں یہ روئے زمین پر فساد کا سبب بن رہی ہیں، لوگوں کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ تمہارا نظام سیاست، یہ تمہارا نظام عدل، یہ تمہارے نظام ہائے حکمرانی، یہ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسے عدل کے مطابق رہو، اسے اللہ کے قوانین کے مطابق کرو، اسے انصاف کے مطابق کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ارے بے وقوفو، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو سارے قانون اصلاح کے لیے بنا رہے ہیں۔
تماشا یہ دیکھو کہ جو قوانین، جو ضابطے، جو اصول اللہ نے بتائے انہیں ایک طرف رکھ دیا، خود اپنی طرف سے بنا کر کہتے یہ اصلاح ہے، اس کا نتیجہ فساد ہے۔ کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا، شہروں کے شہر ویران کر دیے، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے۔ کیوں؟ وہ جی قیام امن کے لیے۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ شام پہ حملہ کر دو، اجاڑ دو، تباہ کر دو، کیوں؟ قیام امن کے لیے۔ عراق کو اجاڑ دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، قیام امن کے لیے۔ فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر دو، کیوں؟ قیام امن کے لیے۔ کابل کو، افغانستان کو تباہ و برباد کر دو، کیوں؟ قیام امن کے لیے۔ واہ جی واہ! انسانی مزاج دیکھو، اللہ سے جب بغاوت کرتا ہے تو تباہیاں پھیلاتا ہوں، کہتا ہے میں امن قائم کر رہا ہوں۔ ملکی سیاست کو دیکھ لیں، پون صدی گزر گئی، نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز نے غلاموں کو منشی بنانے کے لیے، دفتری کارندے بنانے کے لیے بنایا تھا۔ اس میں کچھ مذہبی تحریکوں اور علماء کے دباؤ سے ڈر کر کچھ نہ کچھ اس نے اسلام بھی رکھا تھا، مسلمانوں نے وہ بھی نکال دیا۔ نظام عدل وہی ہے۔ میں نے عام ججوں سے لے کر سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج پر بھی سوال کیا، میرے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ایک بندے کو جھوٹ بول کر پھانسی چڑھاتے ہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836 تمہیں موت کی سزا دیتی۔ پاکستان بنا 1947 میں، قانون 1836 کا، تو آپ کہتے ہیں تعزیرات پاکستان اس کے تحت تم تو جھوٹ بول کر سزا موت دے، تو خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو قانون تو ہے وہی۔ تو آپ نے وہ جو تعزیرات ہند انگریز نے بنایا تھا اس کے ساتھ تعزیرات پاکستان بنا 1947 میں، اور قوانین 1700 اور 18ویں صدی کے بنے ہوئے ہیں۔ نظام سیاست وہی ہے، نظام عدالت وہی ہے، نظام معیشت وہی سود پہ استوار ہے۔ تعلیم غیر اسلامی ہے، معیشت غیر اسلامی ہے، عدالت غیر اسلامی ہے، سیاست غیر اسلامی۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ کمال ہے، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اسلام کی کون سی قسم ہے؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، الذین آمنوا، اللہ کے نیک بندوں کو اور خود اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے۔ انجام کار وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک سے مراد یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر دوزخی بھی لرزیں گے کہ یا اللہ یہ بھی عذاب ہے۔ جو خود جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کا حشر دیکھ کر وہ بھی کانپ اٹھیں گے۔ اس لیے کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کائنات میں فساد نہ بناؤ، جس نے کائنات بنائی ہے اس نے اس کے استعمال کے طریقے، سلیقے، اصول بنائے ہیں۔ جب ان اصولوں سے ہٹو گے تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور فساد پیدا ہو۔ تم نے اللہ کا قانون چھوڑ دیا، اپنے قوانین بنائے تو فساد تو ہوگا۔
سوائے اسلامی ریاست، اسلامی قوانین کے تاریخ میں کہیں عدل، کہیں انصاف، کہیں امن نظر آتا ہے پوری انسانی تاریخ میں؟ جن قوموں کو آپ مہذب کہتے ہیں ذرا ان کے اندر سے حالات دیکھو، کون سی تہذیب ہے وہاں؟ جانوروں سے بدتر زندگی ہے، کوئی زندگی کا نہ اصول ہے نہ راحت ہے۔ اور ذرا 50 سال، 60 سال، 100 سال پیچھے چلے جائیں، حیرت ہوتی۔ میں ان کی وہ پرانی فلمیں نکال کر دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی تاریخ کیا تھی۔ تو اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک بندے کو 2 نے قتل کر دیا، وہ چلے گئے، بعد میں 2 آئے، انہوں نے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، بیٹھے وہ گھوڑے سے اترے۔ میں نے کہا بھائی انہیں شاید اس سے مرنے والے سے ہمدردی ہو گئی ہے، راستے میں مرا پڑا ہے۔ اتر کر گئے، دیکھا بھالا، اس کی کمر کے ساتھ پستول بندو، ایک نے وہ پستول اتار لیا اور چلتا بنا، دوسرے نے دیکھا اور کچھ نہیں تو وہ اس کے بوٹ اتار رہا تھا کہ یہ مجھے پورے آ جائیں۔ میں نے کہا بھائی ہمدردی کی تو حد ہو گئی، یہ ان کا ماضی، یعنی کسی نے اس کی لاش پر مٹی نہیں ڈالی، جو چیز نظر آئی وہ چھین کر چلے گئے، یہ تو مرا پڑا ہے، اس نے کیا کرنی ہے۔ یہ آج دنیا کو سبق تہذیب کا دے رہے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ تو ان سے جب کہا جائے کہ یہ تمہارے خود ساختہ قوانین، یہ تمہارے نام کی اسمبلیاں اور تمہارے یہ مقدس اسمبلیاں اور مقدس دستور، کمال ہے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں انہوں نے مقدس بنائے ہوئے ہیں، اور دعویٰ اسلام بھی۔ تو یہ فساد ہے۔ کہتے ہو دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے، تو دہشت گردی کی تو بنیاد آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ لاؤ نا خالق کائنات کا نظام، تو دیکھو کیسے دہشت گردی ختم ہوتی ہے، امن قائم، ہر ایک کو اس کا حق ملے، تو کو کیوں دہشت گردی کرے گا؟ انہیں جب کہا جائے کہ اللہ کی زمین پر فساد پیدا نہ کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، خوب جان لو فساد یہی پیدا کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، ان میں شعور ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم فساد پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ فساد یہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی رائے نافذ کرتے ہیں۔ اے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کیا ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں یا اللہ اللہ کے رسول کے قانون کا پاس کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، حکمرانوں کو ان کا اپنا پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جائے کہ جیسے ان درویشوں نے مانا، اللہ کے بندوں نے اللہ کو مانا، ویسا مانا۔ وہ صحابہ کا دور تھا نا، تو منافق کہتے یہ تو بے وقوف ہیں، ان کے حلیے دیکھو ذرا، ان کے کام دیکھو، یہ تو بے وقوف ہے، یہ شکل سے بے وقوف لگتی۔ وہ تم بھی اس طرح کہتے جیسے اس بے وقوفوں نے مانا ہے۔ آج بھی کہا جائے نا بھئی علماء حق کی بات سنو، ان بے وقوفوں جیسے ہم بھی ہو، ہم تو بھائی مہذب لوگوں کی طرح رہیں گے، ان جیسا لباس، ان جیسا حلیہ، ان جیسی شکلیں بنائیں گے، ان جیسے بوٹ، ان جیسا سارا کچھ تسمے ان کی طرح باندھیں گے۔ یہ تو بے وقوف جاہل و جڑ لوگ ہیں۔ انہیں کہا جائے کہ جن لوگوں نے مانا ہے ان کی طرح مانو، کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ہو جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الا انہم هم الصفاء، بے وقوف تو یہ لوگ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ موت آئے گی تو آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون ہے۔
در حقیقت بے وقوف تو یہ لوگ خود ہیں، سمجھ نہیں پا رہے۔ غرض کہاں تک چلیں، کہاں تک کہ میں تو سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور جتنی دفعہ ہم پڑھیں گے، جتنی دفعہ ترجمہ کریں گے، نئی حقیقتیں کھلیں گی، نئی دعوت نظارہ ہوگی۔ قرآن کریم آئینہ ہے، ہمیں اپنی اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے، ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، مخلوق کو اس کے آپ حوالے کرو جس کی مخلوق ہے، اپنا جائزہ لو۔ کسی بزرگ سے اس کے کسی صاحب مجاز نے وقت رخصت عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے فرمایا دو باتوں کا خیال رکھنا، خدا نہ بننے کی کوشش کرنا، رسول نہ بننا، تو باقی کام ٹھیک رہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، حضرت کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں رسول ہوں؟ فرمایا نہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جو میں چاہوں وہی ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں۔ یہ تو اللہ کا منصب ہے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ بندہ خواہش کرے تو دوسرے کی بھی سنے، ممکن ہے اس کی بات صحیح ہو۔ آرزو کرے تو اللہ سے مانگے، اسے منظور ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ خود خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ جو چاہے کہ سارے میرے گٹے گوڈے چومتے رہیں اور میرے سامنے کوئی سر نہ اٹھائے اور میری بات کوئی رد نہ کرے، تو وہ رسول بننا چاہتا ہے۔ یہ منصب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کوئی سامنے سر نہ اٹھائے، جو کہہ دے منو ان مانا جائے، دوسروں کی بھی سن لیا کرنا۔ تو ان دو مناظر سے نیچے رہنا تو پھر خیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری گھر گھر جو جھگڑا ہے وہ ہے ہی خدا بننے کا۔ ہر کوئی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں ایسا ہی ہوگا، میری مانی جائے۔ گھروں میں، محلوں میں، قوموں میں، شہروں میں، ملکوں میں، سیاست میں، حکومت میں، ہر جگہ یہی جھگڑا ہے، میری مانی جائے، میری مانی جائے۔ میرے بھائی، اپنے اپنے حالات پہ غور کرو، اپنے کردار کو صاف کیجئے، اپنے اعمال کا اندازہ کیجئے۔ اللہ کریم ہماری بے شمار خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہم جو جانتے ہیں وہ بھی گنی نہیں جاتی، لیکن بے شمار ایسی ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم جو کوئی نیکی کے نام پہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کیسا ہے دعا کیا کرو، اللہ قبول کر لے۔ بات قبولیت سے بن جاتی ہے۔ یہاں تو اب رواج یہ ہو گیا، یہ ہے نا نقلی مولوی اور یہ جو بھانڈ قسم کے لوگ ہیں جو نعت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا شور کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک بنا دیا جی اس کا بلاوا آیا ہے، اسے نبی کریم نے بلایا، اسے اللہ نے بیت اللہ، یعنی اللہ کا بھی کوئی کام رکا ہوا تھا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اسے بلایا ہے۔ اور نبی کریم کی محفل میں بھی بہت کمی تھی، اس جیسا کوئی پھول وہاں نہیں تھا۔ شرم نہیں آتی ہے، نہیں شکر نہیں کرتے کسی کو اجازت ملی، سعادت نصیب، کہتے ہیں بلاوا آیا ہے۔ بھائی مطلب ہے یہ زیادہ اہم ہے، بلاتا تو ضرورت مند ہے نا۔ تو اخبار بھرے پڑے ہیں، ٹی وی پہ فلاں کا بلاوا، وہ خدا کا خوف کرو یار، کوئی حیا کرو اللہ سے، کچھ اپنی حیثیت پہچانو۔ اور یہ تو کہو کہ ہمیں وہاں حاضری کی اجازت دی گئی ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جی نہیں، وہاں سے بلاوا ہے،
یہ ہماری یہ نقلی پیروں اور یہ بھانڈ جو ہے نا، میں انہیں بھانڈ کہتا ہوں جنہیں تم نعت خوان کہہ، یہ نعت نہیں پڑھتے۔ نعت تو ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ یہ کون سی نعت ہے، میری جھولی بھر دو، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، اس میں حضور کی تعریف کہاں ہے؟ یہ تو بھانڈوں والی بات ہے، بھانڈ مانگتے ہیں گا گا کر، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ تو جو لکھنے والوں کو بھی ہوش کرنا چاہیے اور اس کا نام رکھنے میں بھی ہوش کرنا چاہیے۔ تو نعت تو ملتی نہیں ہے، بہت کم ہے، متقدمین کی نعتیں ملتی ہیں، عموماً فارسی شعراء کی، اولیاء اللہ کی ارشادات میں نعتیں ملتی ہیں۔ یہ سارے تو کافروں کے گانوں کی طرز پر اپنی خواہشات لکھتے رہتے ہیں اور اسے نعت کا نام دے دیتے ہیں، اور گانے والے بھانڈ جن سازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، یہ وہ ساز بجا بجا کر نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں یہ، اور کون سا ان کا ایمان ہے، اور کہاں رہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، طفل تسلیوں سے کام نہیں ہوگا، آخرت کے فیصلے حق پر ہوں گے۔ حق پر پورا اترنا آسان کام نہیں۔ ہم بڑی کوشش کریں تو بڑے کامیاب ہوں تو ہم نیکوں کی نقل کر سکتے ہیں، تو کم از کم نقل تو قائم رکھیں، ان جیسا بننے کی کوشش تو کریں۔ صاحب مرقات نے، مشکات شریف کی شرح ہے مرقات، صاحب مرقات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ، ایک بھانڈ ہوا کرتا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک بھگڑ سا پہن لیتا اور ایک لاٹھی ہاتھ میں لے لیتا، اور ان جیسی داڑھی اس نے بنا لی تھی، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی تو وہ اس طرح رک رک کے باتیں کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے فرعون اور دربار کو ہنسایا کرتا تھا۔ تو جب تعاقب کیا فرعون نے بنی اسرائیل کا، تو وہ بھی ساتھ تھا، تو بمے لشکر کے فرعون خود بھی سارا لشکر غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بھانڈ کے نعرے پہ کھڑا، تو اس کی بارے یہ تو میری زیادہ دل آزاری کرتا تھا، تو اسے آپ نے بچا دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ کم از کم تیری نقل تو تھا، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نقلی موسیٰ بھی فرعون کے ساتھ غرق ہو، اسے الگ سے سزا مل جائے گی، لیکن نام کا صحیح، نقلی صحیح بنا ہوا تو موسیٰ ہے، اسے فرعون کے ساتھ نہیں ڈبویا۔ تو بھائی ہم محمد رسول اللہ کی نقل تو بنا ہے، پھر بھی بچ جانے کی امید ہے۔ کچھ حلیے میں، عقائد میں، کردار میں، کردار عقائد کی بنیاد ہے، ورنہ عقائد جھوٹ ہیں۔ یہ عقائد کے یہ دعویٰ کرتے ہیں نا جو آیت کریمہ بتا رہی، یہ کہتے ہیں مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ عمل ویسا نہیں ہے۔ تو عقائد کا مدار کردار پر ہے، ہم کردار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تو بنا لیں، تو پھر اللہ توفیق دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور یہ دنیا کی گرمی سردی، یہ دنیا کے موسم طلب حق کی راہ میں آڑے نہیں آنے چاہیے۔ دنیا کے طالب جھیل جاتے ہیں سختیاں، دین کے طالب رہ جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زیادہ مخلص کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحسن توفنا مسلمین اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار والذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔